الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر اس بات کا ہوا تھا کہ صدقات و خیرات جس طرح آخرت میں فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کا بہت بڑا نفع ہے، بلکہ ہر عبادت اور ہر نیکی آخرت میں بھی فائدہ مند ہے اور دنیا میں بھی بہت بڑا نفع بخش ہے. لیکن ہمارا مقصود تو آخرت ہے. ہم نماز پڑھیں، صدقہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں یا اور کچھ کریں، اس کا اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جب انسان نیکی انجام دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے فوائد و برکات بھی عطا کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ صدقات و خیرات کی دنیاوی برکتیں اور فائدے بتائے گئے تھے. کچھ کا ذکر میں نے کیا تھا اور کچھ کے بارے میں کہا تھا کہ اگلے ہفتے عرض کروں گا. چنانچہ بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ صدقہ اور خیرات، اس کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکات وداووا امراضکم، اور بعض روایتوں میں وداووا مرضاکم بالصدقہ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے مالوں کی حفاظت کر لو، اپنے مالوں کا تحفظ کر لو خیرات اور زکوٰۃ دے کر. اس پر میں نے گزشتہ جمعہ دو واقعات بھی آپ کو سنائے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بالخصوص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ کس طریقے پر مال کا تحفظ کرتے ہیں. اسی حدیث کا دوسرا جز یہ ہے کہ داوو مرضاکم، تمہارے بیماروں کے لیے دوا دارو اور شفا کا بندوبست کرو بالصدقہ، صدقے کے ذریعے. یہ ایک ہے کہ آدمی کو بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، علاج کرتا ہے، دوا کھاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ منع نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتے ہیں. اور شفا کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر دوا کھائے اللہ شفا دے دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوا کھاتا ہے تو دوا میں اللہ شفا پیدا کر دیتے ہیں.
تو لہذا دوا تو کھائی جائے، ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن اہتمام اس بات کا بھی کیا جائے کہ اللہ کے نام سے صدقہ دیا جائے۔ لیکن صدقے کا مطلب سمجھ لیجئے، بہت سارے عوام کے اندر صدقے کا ایک عجیب و غریب مفہوم لوگوں نے خود ہی تراش لیا ہے۔ صدقہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے خیرات کرنا، غریبوں کی امداد کرنا۔ آپ غریبوں کی امداد کریں، روپیہ دے دیں، پیسہ دے دیں، اناج دے دیں، غلہ دے دیں، یا اور کوئی چیز دے دیں، کپڑا دے دیں، یہ سارے کا سارا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد اور نصرت کرنا۔ لیکن عوام کے اندر صدقے کی کچھ اور شکلیں لوگوں نے پیدا کر لی۔ انہوں نے کہا بکرا خریدنا ہے اور بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، گورا بکرا کام نہیں کرے گا، کالا بکرا ہونا چاہیے۔ اور کالے بکرے کو لا کر پہلے بیمار کو جو ہے بیمار کا اتارا کرتے، یعنی اس کو جو ہے بیمار کا ہاتھ پھیرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اسے، یا بکرے کو گھماتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں بکرا نہیں تو وہ مرغی لاتے ہیں، کالی مرغی لاتے ہیں، اور کالی مرغی کو وہ بیمار کے اوپر ایسا پھراتے ہیں، اتارا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری بیماری مرغی میں اتر آئی، یا وہ ساری بیماری اس بکرے میں اتر آئی، اور پھر بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اس طرح کریں تو وہ بیماری ذبح ہو جاتی ہے۔ بھائیو، سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، شریعت میں ان کا کوئی عطا پتہ کہیں نہیں۔ لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں غلطیوں کو خود ہی گھڑ گھڑ کر نکال لیا، بدعات کو جاری کر لیا، غلط نظریات کو قائم کر لیا۔ یہیں پر ایک اور عرض کر دوں بات کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جان کا بدلہ جان، جان کا بدلہ جان، کہ ہم مرغی کی جان دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، بکرے کی جان دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ یہ نظریہ بھی شریعت میں کہیں نہیں آیا۔ صدقے کا معنی صرف یہ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے غریبوں کی مدد کرو، غلے کی شکل میں دے دو، روپے کی شکل میں دے دو، اور جو ہے کسی کپڑے کی شکل میں دے دو، یا اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر ڈالو۔ جب یہ ہوگا تو وہ ہے صدقے کا مفہوم۔ باقی یہ بکرا ہی ہونا یا گوشت ہی دینا یا مرغی کو دینا اور کالی ہونا کہ پیلی ہونا اور پھر اس میں اتارا کرنا، یہ سب کے سب بدعتیں ہیں، لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ لفظ صدقہ بار بار آ رہا ہے، تو کوئی صاحب یہ سمجھے کہ صدقے کا وہ مفہوم ہے، نہیں، صدقے کا معنی صرف یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج اس طریقے پر کرو کہ صدقہ دو، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرو، جو بھی تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو زیادہ کرو، کم ہے تو کم کرو، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں۔ اس لیے کہ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی غریب کو دیتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہو تو ہماری جو مراد ہے اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صدقے کا مفہوم۔ لہذا صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا فائدہ صدقہ دینے کا یہ ہے کہ اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، یہ دور بیماریوں کا دور ہے۔ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ اس میں صحت مند زیادہ تھے، بیمار کم تھے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ بیمار زیادہ ہیں، صحت مند کم ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہم کو مل جائے جو کہہ رہا ہو ماشاءاللہ میں بالکل تندرست ہوں، توانا ہوں، مجھے نہ بی پی ہے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ میرے ہاتھ پیر میں درد ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ بخار ہے، نہ کچھ ہے، ہارٹ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو، ہم کو تعجب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جسے بی پی بھی نہیں، شوگر بھی نہیں۔
ایک زمانہ ایسا تھا کہ 10-15 آدمی بیٹھتے تھے تو وہاں پر یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھائی کسی کو شوگر ہے تاکہ اس کے لیے چائے پھیکی بنا دے. یہ پوچھا جاتا تھا. 10-15 آدمیوں میں پوچھا جاتا تھا بھائی کوئی ہے جس کو پھیکی چائے چاہیے. لیکن اب 10-15 آدمی بیٹھتے ہیں تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کون میٹھی چائے پیے گا. پہلے کون پھیکی پیے گا یہ پوچھتے تھے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کون میٹھی پیے گا. میٹھی پینے والے کم ہو گئے اور پھیکی پینے والے زیادہ ہو گئے، یعنی مریض زیادہ ہو گئے، صحت مند کم ہو گئے. تو آج کا دور ایسا ہے، بیماریوں کا دور. اس بیماریوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے شفا کو استعمال کرو. صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام پر دو. غریبوں پر احسان سمجھ کر نہ دو، بلکہ ان کو یہ سمجھ کر دو کہ ان کا لے لینا ہمارے اوپر احسان مندی ہے. غریب ہم سے لے لے تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم دے رہے تو ہمارا کوئی احسان نہیں. ہم دے رہے تو ہمارا کام بنے گا، ہماری زکات ادا ہوگی، اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت عطا ہوگی، اور اسی طرح گناہ معاف ہو جائیں گے، فرشتے دعائیں کیا کریں گے، دنیا کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بتاؤ کہ صدقہ دینے سے ہمارا کام بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ تو یہ آدمی صدقہ لے لیا تو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہو گیا کہ بھئی اتنی ساری جو ہمارے مسائل وہ ہمارے حل ہو گئے. تو بہرحال ایک بہت اہم یہ نسخہ ہے صدقہ، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا کرتے ہیں. تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آئے اور اس آدمی کو کوئی بہت بڑا پھوڑا ہو گیا. اس نے عرض کیا کہ حضرت اس پھوڑے سے اتنی تکلیف اور پریشانی میں ہوں جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، نہ رات کی نیند ہے، نہ دن کا چین ہے، دن اور رات انتہائی اضطراب اور پریشانی میں گزارتا ہوں، لہذا آپ کوئی مجھے بتائیے کہ کیا کروں. انہوں نے کہا علاج کیا؟ اس نے کہا اتنے ڈاکٹروں کو دکھایا، اتنے طبیبوں کو دکھایا، جہاں جہاں کوئی ڈاکٹر تھا سب کو دکھا دیا، لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اگر کسی جگہ کنواں کھدوا دو، غریبوں کے لیے ان کے علاقے میں پانی کا انتظام کر دو اور لوگ وہاں کے اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میرا خیال ہے کہ جو ہی تمہارا کنواں کھدے گا اور لوگوں کے لیے پانی نکلے گا، اللہ تمہارے پھوڑے کا پانی نکال دے گا. اس نے کہا حضرت میں تو ضرور ایسا کروں. چنانچہ وہ گیا، اس کے بعد کہیں کنواں کھدوایا غریبوں کے علاقے میں، اور وہاں سے لوگ پانی لینے لگے. بالکل اسی طرح ہوا کہ جو ہی کنواں کھدوایا گیا اور پانی نکالا گیا، یہاں پر پھوڑا پھٹ گیا اور سارے کا سارا اندر کا وہ مواد نکل کر اس کو شفا عطا ہو گئی. یہ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ بیماریوں سے اللہ شفا دیتے ہیں. اب دیکھو صدقے کی یہاں شکل بکرے کی نہیں ہے. یہ جو واقعہ میں نے پیش کیا نا، اس میں صدقہ وہ جو آدمی دے رہا ہے وہ بکرا نہیں دے رہا ہے. وہ کیا دے رہا ہے؟ لوگوں کو پانی فراہم کر رہا ہے. کنواں کھدوایا، غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. معلوم ہوا کہ صدقے کی ہزاروں شکلیں. بکرا دینا بھی ایک شکل ہے، مرغی دینا بھی ایک شکل ہے، کپڑا دینا بھی ایک شکل ہے، پیسہ دینا بھی ایک شکل ہے، پانی فراہم کر دینا بھی شکل ہے. کوئی نہ کوئی نیکی کرو، یہ نیکیاں صدقہ ہیں، اور جب یہ نیکیاں پہنچتی ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے ہمیں شفا عطا فرماتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ امام ابو عبداللہ الحاکم، یہ بہت عظیم الشان محدث گزرے ہیں. جیسے عبداللہ بن مبارک کا نام میں نے لیا، یہ ابو عبداللہ الحاکم اپنے زمانے کے مائے ناز محدث تھے، اور ان کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب، بلکہ کئی کتابیں ان کی دنیا میں آج بھی موجود ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی محدثین کے ہاں
اور بڑے بڑے علماء کے یہاں پڑھائی جاتی. ان کی کتاب کا نام ہے مستدرک. مستدرک اس کو کہتے ہیں عام طور پر مستدرک حاکم. آپ فضائل اعمال کتاب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کبھی دیکھیے حضرت نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. حاکم بریکٹ میں لکھ دیا حاکم. اس کا مطلب وہ حاکم کی لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے. کہیں لکھ دیا مستدرک, کہیں لکھ دیا مستدرک حاکم. وہ امام حاکم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کو ایک بار ایک بیماری آئی اور وہ بیماری یہ تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے کچھ پھنسیاں ہو گئی اور پورا چہرہ بھدا ہو گیا, کالا پڑ گیا اور اس کے اندر زخم ہو جاتے تھے, پانی رستا تھا, خون پیدا ہو جاتا تھا. بڑا علاج کرایا, 1 سال تک علاج چلتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہو. تو اس زمانے میں ان کے استاد موجود تھے. ان کا نام تھا حضرت ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ. وہ بھی مائے ناز فقیہ تھے, مائے ناز مجتہد اور امام تھے. اور ان کی مجلس درس لگتی تھی جمعہ کے دن. لوگ جمع ہوتے تھے اس مجلس کے اندر, جو ہے مذاکرات ہوتے تھے, علمی مذاکرات, اور اس کے علاوہ ذکر اذکار یہ سب ہوا کرتے تھے. امام حاکم نے اپنے استاد کو چٹھی لکھی اور اس کے اندر لکھا کہ حضرت میری طبیعت ایسی ہے اور مجھے ایسے زخم ہو کر میرا چہرہ کالا ہو گیا اور تکلیف بے انتہا ہے. آپ کی مجلس مبارک جمعہ کو جو لگتی ہے اس کے اندر خاص طور پر میرے لیے آپ دعا فرمائیں اور تمام کے تمام حاضرین اس کے اوپر جو ہے آمین کہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. ان کے استاد کو خط پہنچا تو جمعہ کا جب دن آیا تو امام حاکم کی یہ بات ان بزرگ نے تمام کے تمام اہل مجمع کے سامنے رکھی کہ بھئی ابو عبداللہ حاکم بیمار ہیں, ان کو ایسے جو ہے زخم ہو گئے ہیں, چہرے پر ایسی تکلیف ہے, آپ سب کے سب دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولیں. چنانچہ دعا کی گئی. لوگوں نے بڑے ہی الہا گزاری کے ساتھ, بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ آمین آمین کہا, رو رو کر آمین آمین کہا. مجلس اس طرح ہوئی اور ختم ہو گئی. جب دوسری جمعہ آئی تو دوسری جمعہ میں ایک عورت جو ان کی مجلس میں اس وقت عورتوں کے مجمع میں موجود تھی, پرانی پہلی مجلس میں, اس نے ایک خط حضرت کو بھیجا. حضرت ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ, اس چٹھی میں اس عورت نے لکھا کہ حضرت گزشتہ جمعہ آپ کی مجلس میں امام حاکم کے لیے دعا فرمائی گئی. میں بھی اس مجلس کے اندر شامل تھی اور میں ان کے لیے جانے کے بعد بھی گھر پر بہت دعائیں کرتی رہی, رات میں بھی دعائیں مانگتی رہی, یہاں تک کہ جب میں سو گئی تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ ابو عبداللہ حاکم سے کہہ دینا کہ وہ لوگوں کے لیے پانی کا نظام بنائے, ان کو شفا ہو جائے. خواب کے اندر دیکھا اللہ کے رسول فرما رہے. اس چٹھی میں اس عورت نے پورا مضمون لکھا تھا اور کہا کہ آپ امام حاکم تک یہ بات پہنچا دیں. تو حضرت ابو عثمان الصابونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پڑھنے کے بعد پورے مجمع کو سنایا اور پھر اس کے بعد امام حاکم تک بات پہنچائی کہ بھئی آپ کے لیے دعا کی گئی. اور پھر ایک عورت نے خواب دیکھا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں لہذا آپ لوگوں کے لیے پانی کا نظم بنا دیں. امام حاکم نے سنا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک سبیل بنا دی. سبیل معلوم یہاں نہیں بولتے عام طور پر, سبیل کے معنی ہیں پانی تقسیم کرنے کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر پانی رکھ کر جو بھی وہاں آتا جاتا ہے اسے پانی پلاتے رہتے ہیں, اسے کہتے ہیں پانی کی سبیل. تو امام حاکم نے حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی میرے گھر کے سامنے سبیل بنا دو اور پانی رکھ دو اور اس کے اندر برف ملاؤ, ہر آنے جانے والے گزرنے والے سب کے لیے پانی کا انتظام میری طرف سے ہوتا رہے. چند دنوں تک ایک سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ان کی اس بیماری میں روز بروز کمی ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ چند ہی دن کے اندر دیکھا کہ وہ سارے کا سارا چہرہ
جو کالا پڑ گیا تھا اب ماشاءاللہ روشن ہو گیا اور ساری کے ساری وہ پریشانی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ یہ دو واقعات تاریخ کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس سے معلوم ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ آدمی کو شفا ملتی ہے جب وہ اللہ کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو کچھ دینا، پلانا، کھلانا، پیسے دے دینا اور کچھ دے دینا، ضروریات فراہم کر دینا، یہ بہت ہی اہم ترین نسخہ ہے۔ ایک اور فائدہ صدقات کا ایک اور حدیث کے اندر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف یقی صاحبہا من میتۃ السوء والہلکات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں کے کام، صنائع المعروف کا ترجمہ ہے نیکیوں والے کام، صدقات، خیرات، پیسہ دے دینا، کچھ اور کسی آدمی کے ساتھ احسان و سلوک کر دینا، وہ سب کا سب صنائع المعروف کہلاتا ہے۔ یعنی ہر اچھا کام جو لوگوں کے لیے کیا جائے، وہ جو اس کام کو انجام دیتا ہے اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور ہلکات اور حوادث سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات تو یہ بتائی، صدقات و خیرات کرنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں اور حوادث و پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ آج بھائیوں کیا حال ہے، حوادث بہت ہوتے ہیں، نکلنے کے بعد آدمی گھر تک پہنچنے میں اطمینان نہیں محسوس کرتا، حوادث پریشانیاں رہتی۔ اس کے علاوہ بھی کسی اور قسم کی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری موت سے صدقہ بچاتا ہے اور جو ہے پریشانیوں سے اور حوادث سے بچاتا ہے۔ اب ہر آدمی کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ اپنے آپ کو اطمینان سے رکھے، سکون کی زندگی پائے، پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ کتنا اچھا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ بھئی معروف کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرو، کچھ بھی کسی کا کام بنا دیا کرو۔ جب تم کسی کا کچھ کام بنایا کرو گے تو بری موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ بری موت کیا ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ بری موت کا ایک مطلب ہوتا ہے بے ایمانی کی موت، اللہ سب کو بچائے، ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ آدمی زندگی میں اچھائی کرتا ہے، اللہ اس کی موت اچھی کرتا ہے، ایسی موت جو قابل رشک ہوتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں ایک صاحب کا جو ہے فون آیا، جو میرے دوست سے تعلق رکھتے ہیں، آمبور میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ہاسپٹل لے کر جا کر ایڈمٹ کیا گیا، ICU میں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے جب ان کو علاج کرنا چاہا تو وہ کسی بات کا جواب دینے کے بجائے بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے آس پاس والے بھی برابر سن رہے تھے اور علاج ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے۔ ہمارے اسی محلے میں رہنے والے ایک وزیر بھائی بول کے تھے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ان کا انتقال ہو گیا تھا لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ وہ یہاں کیسٹ ویسٹ بھی بیچتے تھے، پہلے میری کتابیں اتابیں بھی بیچتے تھے، کیسٹ وہ پرانے زمانے کی جو ہے آتی تھی نا، وہ ٹائپنگ کر کے بیچنے کا ان کا کام تھا۔ پھر ہمارے مدرسے میں جو ہے انہوں نے سفارت کا کام بھی کیا۔ ان کی موت بھی ماشاءاللہ قابل رشک ہوئی۔ بعض لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں معمولی نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس معلوم نہیں کیا درجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو معمولی نہ سمجھو۔ تم اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اور اس کے کام کو دیکھ کر معمولی سمجھ رہے ہو، لیکن معلوم نہیں اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اسی وقت فوراً
ان کے صاحبزادے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ابا کہیں گئے ہوئے تھے، باہر سے ابھی آئے، آنے کے بعد وہ استنجا کے لیے گئے، وضو کر کے آئے، مغرب کا وقت تھا، آ کر باہر نکلتے ہی انہوں نے ہم سب کو بلایا، گھر میں جتنے تھے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، ہم سب آ گئے، گھر کے ہمارے امی آ گئے، فلاں آ گئے، گھر میں جو تھے وہ آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا تم سب کے سب سنو اور گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ کر فوراً انتقال ہو۔ قابل رشک، مجھے تو بڑا رشک آیا، ماشاءاللہ کیسی موت اللہ نے عطا فرمائی۔ شاید ان کو کچھ احساس ہو رہا تھا میں مرنے والا ہوں، گھر کے سب لوگوں کو بلا لیا اور کلمہ سنا کر چلے گئے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ پیاری موت ہے، اچھی موت ہے بھائیو۔ آدمی کا آخری وقت ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کن وقت ہوتا ہے۔ آخری وقت جو ہوتا ہے، موت کا وقت جو ہوتا ہے، وہی اس کی زندگی کا آخری لمحہ فیصلہ کن ہوتا ہے کہ وہ کیا بن کے جا رہا ہے، وہ اسی وقت میں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بزرگ کا عجیب واقعہ یاد آ گیا، پرانے زمانے کے، امام بخاری کے زمانے کے، جن کا نام ہے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ، عظیم الشان محدث، امام بخاری کے درجے کے آدمی۔ ان کا آخری زمانے میں جو ہے جب موت آنے والی تھی، چند دنوں تک بیمار رہے تو چند محدثین ان کی خدمت میں گئے عیادت کرنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ جانے والے ان محدثین نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ کوئی حدیث آپ ہم کو سنا دیں۔ تو امام ابو زرع رازی نے فرمایا کہ بھائی مجھ کو ذرا اٹھا کے بٹھا دو، اس سے کہ حدیث لیٹے لیٹے میں سناؤں اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ بٹھا دو۔ چنانچہ لوگوں نے پکڑ کر ان کو بٹھایا، ٹیک لگا کر۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی۔ حدیث یہ بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی کہ اس کا آخری کلام یعنی اس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ یہ حدیث سنانے کے لیے انہوں نے پہلے سند بیان کی، اسے کہ محدثین کے ہاں اصول یہ ہے حدیث بیان کرتے ہیں تو پہلے سند بیان کرتے ہیں۔ مجھے حدیث کس نے سنائی، ان کو کس نے سنائی، ان کو کس نے بتائی، ان کو کن صحابی سے ملی، اور اس طرح اللہ کے رسول تک سلسلے سند پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے سند بیان کی، سند بیان کرنے کے بعد کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے تھے کہ روح قبض ہو گئی۔ دخل الجنہ ابھی بولے نہیں تھے، وہ لفظ بولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ تک حدیث سنائی، حدیث بھی سنا دی، کلمہ بھی پڑھ لیا، حدیث کی حدیث سنا دی، اور اسی لفظ پر جا کر کلمے پر جا کر ان کی موت واقع ہو گئی۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس حدیث میں جو مضمون آیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، میں نے یہ پڑھ لیا اب جنت میں جا رہا ہوں، یہ میں نے پڑھ لیا جنت میں جا رہا ہوں، یہ گویا کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو بھائیو کیا پیاری پیاری موت، اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک مطلب بری موت اس کا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ ایمان کی موت عطا کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتا ہے، لوگوں سے اچھائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معروفات کرتا ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ کہ آدمی کی موت ایمان پر ہوتی ہے، بری موت نہیں آتی۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ اس کا مطلب ہے بری موت سے مراد حوادث کی موت، ٹکر لگ گئی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا، کوئی حادثہ ہو کر مر گیا، یہ جو موت ہوتی ہے اللہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ پرانے زمانے کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت محمد ابن وضاح رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں حضرت محمد ابن وضاح۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا درس کا حلقہ تھا، وہ پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے، سب وہ طلبہ ان کے سامنے پڑھ رہے تھے، حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے سلام کر کے کہا، حضرت آپ کے بیٹے فلاں جگہ جا رہے تھے اور ایک بیل گاڑی آئی، پرانے زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی، یہاں بھی ہوتی تھی، ہمارے زمانے میں بھی تھی، اب تو شاید بیل گاڑی ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا بیل گاڑی وہ آئی اور آپ کے بیٹے کو مار کر جو ہے وہ گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی، لیکن وہ بزرگ محمد ابن بزہ آرام سے بیٹھے رہے، ان میں کوئی اضطراب کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بیٹھے رہے۔ تو اتنے میں دوسرا آدمی گزرا، اس نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا بیٹا بچ گیا، گاڑی تو چل گئی لیکن اس کے باوجود بچ گیا، وہ بیٹے کو اٹھا کے لے کے آئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ بیٹے سے کے ساتھ حادثہ ہوا تو آپ پریشان نہیں ہوئے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بچ گیا، آپ پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ جانتا تھا کہ آج میرے بیٹے نے صبح ہونے کے بعد میں صدقہ کیا تھا، میرے علم میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے، اللہ اسے حوادث و پریشانیوں کی موت سے بچاتا ہے، اسے مجھے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ محفوظ رکھے گا، چنانچہ دیکھو اللہ نے محفوظ رکھ دیا۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ فضائل، دنیاوی فوائد جو صدقات و خیرات کے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں وہ احادیث کی روشنی میں بتائی اور اسی کے ثبوت، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کو مؤکد کرنے کے لیے بزرگوں کے اور مختلف لوگوں کے احوال اور ان کے واقعات آپ کو سنا دیے تاکہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو اور ہم بھی صدقات و خیرات کرنے کے عادی بنے۔ اپنے پیسے میں سے کچھ نہ کچھ نکالو، غریبوں کی امداد کرو، روز روز کرو یا ہفتے میں ایک بار کرو یا اپنی سہولت کے اعتبار سے جیسے چاہے کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے آخرت میں درجات بلند فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں نصیب کرتے ہیں، اسی طریقے پر یہ دنیاوی فوائد اور برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔